بچے کو خود مختار اور ذمہ دار بننے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ اس کے سامنے آتی ہے وہ ہے ہمارا اسے ہر موقع پہ بیل آؤٹ کرنا، اس کو بچا لینا۔ جب بچے نے کوتاہی کی اور اس کوتاہی کا نتیجہ خود ہم بچے کو نہیں بھگتنے دیتے بلکہ ہم درمیان میں آ کے اس بچے کو بچا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ ذمہ دار نہیں بن پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے نے ہوم ورک نہیں کیا اور سو گیا، صبح جب جاگا تو روتا ہوا منہ بنا کے کہتا ہے مما مجھ سے رات کو ہوم ورک نہیں ہو سکا، پلیز آپ کر دیجئے نا۔ یا کہتا ہے مما آپ پلیز مجھے ایک نوٹ ڈائری پہ لکھ کے دے دیجئے کہ رات کو میں بیمار تھا، اس وجہ سے میں ہوم ورک نہیں کر سکا، تو میں اپنے ٹیچر کو وہ دکھاؤں گا۔ اب جب بچہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو عموماً پیرنٹس پگھل جاتے ہیں، ترس آنے لگتا ہے، اور کئی ماؤں کو دیکھا کہ وہ بچے کا ہوم ورک کر کے دے دیتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، دونوں غلط ہیں۔ نہ نوٹ لکھنا صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا بیمار تھا اس لیے ہوم ورک نہیں کر سکا، اور نہ ہی خود ہوم ورک کرنا صحیح ہے۔ بچے کو آپ یوں سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح اسکول میں جائیں۔ اب جب بچہ اسی طرح اسکول میں جائے گا، کچھ تھوڑی بہت ٹیچر کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بچہ رسپانسیبل بنے گا۔ اسی طرح بچی ہے جس کے ذمہ والدہ نے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے بیٹا برتن دھونے ہیں، کھانا میں بناؤں گی، برتن آپ نے دھونے ہیں۔ اب ایک دن صبح والدہ جاگی، کچن میں آئیں تو دیکھا کہ رات والے سارے برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی دھلا ہوا نہیں ہے، اور والدہ کو غصہ آیا اور اس نے جلدی سے سارے برتن دھو کے سنبھال کے رکھ دیے۔ بچی جاگی، جاگ کر کچن میں آئی تو ماں کا موڈ آف ہے، اور ماں کہنے لگی کہ تم نے آج برتن کیوں نہیں دھوئے تھے؟ لڑکی نے کہا کہ میں تو وہ رات کو جلدی سو گئی تھی، یا مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، میں اب دھو لیتی ہوں۔ تو والدہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ والدہ کہتی ہیں اب میں نے دھو لیے، تم ہو ہی نکمی، تم کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ ایک تم ہو اور دوسری طرف تمہاری کزنز ہیں، اپنی کزنوں کو دیکھو کیسے وہ ذمہ داری کے ساتھ برتن دھوتی ہیں، اب جاؤ سو جاؤ، میں نے برتن دھو کے رکھ دیے۔ اگر آپ یہ طریقہ اپناتی ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کے بجائے مناسب طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ بچی سے کہیں، بچی آپ سے پوچھتی ہے کہ برتن رکھے ہوئے ہیں، یا بچی اٹھ کے کچن میں آئی تو آپ کہیں بیٹی یہ برتن آپ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے دھونے کی ذمہ داری تھی لیکن آپ نے دھوئے نہیں ہیں، اور اگر نہیں دھوئیں گی تو دوپہر کا کھانا کھائیں گے وہ بھی برتن جمع ہو جائیں گے، تو یہ دگنے برتن ہو جائیں گے، ابھی دھو لو تو بہتر ہے۔ اب بچی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اور بچی یہ برتن صبح دھو لے گی، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر میں بر وقت برتن نہیں دھوں گی تو 2 وقتوں کے برتن دھونے پڑیں گے۔ اس سے آپ کی بچی ذمہ دار بنتی ہے۔ دیکھیں کچھ تو معاملات بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں تو آپ نے ضرور درمیان میں آنا ہوتا ہے، دین کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، یا بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کی صحبت اچھی نہیں ہے، بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں، بچہ نشے کا عادی ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ درمیان میں آ کے روکیں گے، بچے کو سمجھائیں گے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو نہ آنے دیں۔ وہ کام بچہ جانے، بچی جانے، اور آپ اس کے ذمہ لگائیں کہ وہ کام کرے، نہیں کر رہی پھر بھی کرے۔ کئی والدہ اپنے بچوں کا ہوم ورک کر کے بھیج دیتی ہیں اسکول میں، وہ اس دن تو بچہ باقی کلاس میں پہلی پوزیشن لے لیتا ہے کیونکہ اس کا ہوم ورک بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو اچھا فیصلہ ہے، لیکن جو دور اندیش والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لانگ ٹرم سکسیس کا سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے، جب تک زندہ ہے اس وقت تک کے لیے کیسے کامیاب بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے بچوں کو کام نہیں کرنے دیتے بلکہ خود درمیان میں آ جاتے ہیں، تو ان کے بچے کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ظاہر میں لگے کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے طویل سفر میں وہ والدین ہمیشہ جیتتے ہیں جو بچوں میں کامیاب ہونے کے اوصاف پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کا کام ہے بچے کے اندر کامیابی کے اوصاف پیدا کرنا، اس کے بعد بچہ کامیابیاں خود ہی سمیٹتا چلا جائے گا۔ اچھا، اب ہم چند اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں کو اپنے بچوں پر اپلائی کریں گے تو ضرور آپ کا بچہ رسپانسیبل بنے گا۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچہ جس چیز کو پھیلا رہا ہے، جس چیز کو اس نے گرایا ہے، خود ہی اس کو صاف بھی کرے۔
مثال کے طور پہ بچے نے پانی کا گلاس گرا دیا، بچے نے چائے کا کپ گرا دیا، بچے نے چینی کا ڈبہ گرا دیا، تو آپ فوراً سے ٹاکی لے کر صافی لے کر نہ آ جائیں، آپ بچے کو کہیں بیٹا جاؤ وہاں پر صافی رکھی ہوئی ہے اس کو لے کے آئیں اور یہ چائے صاف کریں، یہ پانی صاف کریں، یا یہ جو چینی آپ نے گرائی ہے اس کو ڈبے میں ڈالیں، چمچ لے کے آئیں ڈبے میں ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ جو چیز میں خود پھیلا رہا ہوں اس چیز کو سمیٹنا بھی میرا ہی کام ہے۔ ہمارے ہاں والدہ کیا کرتی ہیں، منہ سے بچے کو غصہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اور دوسری طرف سے اس کو صاف بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ نہ بچے نے کوئی سیکھا نہ والدہ نے کوئی سیکھا۔ ایسا نہ کریں، بچہ جو چیز بھی گراتا ہے نا، بچہ خود اس چیز کو صاف کرے، چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، خود کام کرنے کی عادت ان کے اندر ڈالیں۔ کپڑے اتار کے پھینک دینا، بچے کو کہیں بیٹا وہاں سے کپڑے اٹھائیں وہاں رکھیں، وہاں سے جوتے اٹھائیں وہاں رکھیں، اپنے استعمال شدہ برتنوں کو اٹھا کر کچن میں رکھیں۔ اس سے بچے کے اندر ذمہ داری آتی ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ چھوٹا بچہ ہوگا وہ پانی کو صاف کرے گا، چائے کو صاف کرے گا، لیکن پھر بھی گند نظر آ رہا ہوگا، تو وہ آپ خود کر لیں، بعد میں آپ خود کر لیں، لیکن بچے کو کسی نہ کسی درجے میں کام میں لگائیں۔ اور پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا، تو اس کو صرف اپنے کاموں میں استعمال نہ کریں، یعنی ایک تو وہ کام ہے نا جو اس بچے کے اپنی ذات سے متعلق ہے، اور ایک وہ کام ہے جو گھر کے ہیں۔ تو بچہ جب بڑا ہونے لگ جائے تو اس کو گھر کے کاموں میں انگیج کریں۔ مثال کے طور پہ لان کا گھاس کاٹنا ہے، اسی طریقے سے گاڑی دھونی ہے، بازار سے سودا سلف لانا ہے، یہ کام لڑکے بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اور اگر بچیاں ہوں تو ان سے کہیں کہ کپڑے دھوئیں، دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگائیں، یا کپڑوں کو پریس کرنا ہے تو وہ کام دے دیں، یہ لڑکیاں بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیتی ہیں۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ گھر کے کاموں میں لگائیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود والدین ذاتی طور پہ اپنے کاموں میں بھی بچوں کو لگائیں۔ ایک کام جو بچے کی ذات سے متعلق ہے، دوسرا کام جو گھر سے متعلق ہے، تیسرا کام جو والدین کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ والدہ نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بڑا بھاری سامان اٹھا کر لا رہا ہے گھر، اب والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو کہے بیٹا جاؤ ابو کی خدمت کرو، ابو کے ہاتھ سے ایک تھیلی تم پکڑ لو۔ اور اگر والد صاحب گھر میں موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی صبح سے کام میں جوتی ہوئی ہے، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے، تو وہ بیٹی سے کہیں بیٹی آپ مما کی خدمت کریں نا، تھوڑا سا ان کو آٹا گوندھ کے دے دیں، ان کو چائے بنا کے دے دیں، فلاں کام کر لیں، برتن دھو کے دے دیں۔ تو والدہ بچوں کو والد کی خدمت پر لگائے، اور والد صاحب بچیوں کو والدہ کی خدمت میں لگائے، تو اس سے بھی بچے ریسپانسبل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ مہمان کو سرو کرنے والے آپ کے بیٹے ہونے چاہیے، اور اگر عورتیں مہمان آئی ہیں تو بچیاں ہونی چاہیے۔ ماسیوں کو یا نوکر و چاکروں کو مہمانوں کی خدمت میں زیادہ استعمال نہ کریں۔ نوکر چاکر اس لیے کہ باہر سے سامان آپ کو لے آئیں گے جلدی میں۔ بچوں کو کہیں بیٹا ٹرے پکڑیں، چائے کا کپ پکڑیں، تھرماس پکڑیں، یہ چیز پکڑیں اور آئیں، اور خود لے کے جائیں۔ جتنا زیادہ آپ مہمان کو خود پیش چیز کرتے ہیں نا، اتنا مہمان خوش ہوتا ہے، وہ کمفرٹ محسوس کرتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو خود پلائے گا شراب طہور۔ یہ اصل میں مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جب میزبان خود اور اس کی اولاد اپنے ہاتھوں میں چیز لے کے آئیں اور مہمانوں کے سامنے رکھیں اور پیش کریں۔ تو اپنے بچوں کو اگر اس چیز کی عادت ڈالیں گے تو یہ بھی ان کی ریسپانسبلٹی کی جو سینس ہے اس کو انشاءاللہ بڑھائے گی۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو چھٹیوں میں دو قسم کے ٹاسک دیں۔ ایک علمی ٹاسک ہو کہ بچہ آپ نے یہ کورس کرنا ہے، مثال کے طور پہ اگر لڑکا ہے اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس سکھائیں، عربی کا کورس سکھائیں، انگلش کا یا ترجمہ قرآن کا، مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں، ان کورسوں میں بچوں کو لگائیں، اور بچیاں ہیں تو ان کو بھی اسی طرح۔ اور دوسرے کچھ ٹاسک ہیں جو عملی ہیں، جو پریکٹیکلی ہیں، تو وہ ٹاسک بھی بچوں کو دیں، اس سے بھی بچے ذمہ دار بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکے کو آپ نے کہا کہ چھٹیوں میں آپ نے بچے خود اپنا انڈا تلنا ہوگا، اپنا ناشتہ آپ نے خود بنانا ہے، اور لڑکیوں کو آپ نے کہا کہ آپ نے کپڑوں کی سلائی سیکھنی ہے، آپ نے بیکنگ سیکھنی ہے، آپ نے گھر کا بجٹ بنانا ہے، آپ نے اپنے جوتوں کی مرمت کرنی ہے، اپنے کپڑے خود سینے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹاسک جو ہے نا وہ تقسیم کر دیں، ہر ایک کے مناسب جو بھی ٹاسک ہو اس کو دے دیں، تو اس سے بھی ریسپانسبلٹی بڑھتی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سیکھنے کی عمر میں کوئی بھی کام 100% صحیح بچے نہیں کریں گے، تو ایسے میں ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو اس کام سے الگ کر دینا اور خود وہ کام کرنا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔
بلکہ آپ اپنی نگرانی میں ان کی ٹریننگ کریں، اپنی نگرانی میں ان کو سمجھائیں کہ بیٹا روٹی کو یوں نہیں بنایا جاتا، یوں بنایا جاتا ہے، یہ کام یوں نہیں کیا جاتا، یوں کیا جاتا ہے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ نہ پلائیں، اس کام سے دور نہ کریں، بلکہ اپنی نگرانی میں بچوں کی ٹریننگ کریں، اس سے بھی بچے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بچی نے بچے کو مثال کے طور پہ کوئی پنچ مارا یا اس سے کوئی ایسی بات کر دی، چھوٹے بچے عموماً کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ بچہ منہ بنا کے بیٹھ گیا، تو اس کو معافی پہ مجبور نہ کریں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ برا بھلا کہا یا جو بھی شرارت اس کے ساتھ کی، اس کے والدین ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم میرے سے معافی مانگو، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں معافی نہیں مانگتی کیونکہ غلطی میری نہیں ہے۔ تو یہ جو معافی منگانے کا طریقہ ہے نا، انتہائی بھونڈا اور انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو، بچی کو تنہائی میں بلائیں اور کہیں بیٹا دیکھو نا آپ نے احمد کو پریشان کیا ہے نا آپ نے پریشان، اب وہ مانے گی کہ ہاں میں نے پریشان کیا ہے، تو بیٹا اس کو کیوں پریشان کیا، آپ کو کیوں غصہ آ گیا تھا، کیا وجہ تھی؟ اب وہ بتائے گی ابو مجھے غصہ اس لیے آ گیا تھا نا کہ وہ میری چیزوں کے ساتھ شرارت کر رہا تھا، وہ کبھی میرے کلر لے لیتا تھا، کبھی میرا بیگ اٹھا کے ادھر پھینک دیتا تھا، تو اس لیے پھر میں نے اس کو مارا ہے، یا میں نے اس کو جو ہے نا برا بھلا کہا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے اچھا بیٹا یہ بتاؤ احمد اب تم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو مریم کہے گی وہ تو ناراض ہے، مجھ سے بولتا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا دیکھیں نا وہ آپ کا بھائی ہے، تو اب ہم کیسے اس کو راضی کریں گے؟ راضی تو کرنا ہے، کیسے راضی کریں گے اس کو بیٹا سوچو۔ اب وہ لڑکی بچی سوچے گی کہ کیسے راضی کروں اس کو، تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں ابو اگر ہم کیک لے آئیں، کیک احمد کو بہت پسند ہے، اگر ہم اس کو کیک دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، میرے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا۔ تو اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا، لے آؤ کیک بیٹا۔ کیک لاتے ہیں، کیک دونوں جائیں گے احمد کو دیں گے اور احمد کو راضی کر لیں گے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یوں بچی اور بچے دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس کو بھی ختم کیا، اور بچی کو معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ بچی نے خود سوچا کہ کون سا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس چیز کو پورا کرنے کا جس کو میں نے نقصان پہنچایا، جو چیز میں نے توڑی ہے، یہاں اس نے اپنے بھائی کا دل توڑا تھا، اس توڑی ہوئی چیز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ بچی نے خود سوچا، اور اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیک لایا جائے تو کیک سے احمد کا دل جڑ جائے گا۔ اب اس سے بچی ذمہ دار بنے گی خود۔ جب آپ نے معافی منگوائی تھی اس نے ہو سکتا ہے معافی مانگ لے کہ معاف کر دو مجھے بس ٹھیک ہے، ذمہ دار نہیں بنے گی۔ ذمہ دار کب بنے گی؟ جب آپ نے بچی کو یوں عقلی اعتبار سے سمجھایا، اور آئندہ بچی یہ سبق سیکھ چکی ہے کہ جب کبھی کسی کو توڑا جائے تو پھر جوڑنا بھی خود اس کی ذمہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس طرح کے اگر آپ یہ چند چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا بچہ ضرور رسپانسیبل بن جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو۔